بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کہا نماز کے دوران ناقض وضو ہے۔ نماز کے دوران کوئی کہا لگا دے تو نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا، اور یہ بطور زجر و توبیخ ہے۔ لیکن یہ معاملہ نماز کے دوران ہو تو اب یہ جزیہ دیکھیے، وَلَوْ قَهْقَهَ إِمَامُهُ أَوْ أَحْدَثَ عَمَدًا ثُمَّ قَهْقَهَ الْمُؤْتَمُّ وَلَوْ مَسْبُوقًا فَلَا نَقْضَ۔ یہ دیکھیے گا فلا نقض فرمایا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ یہاں پر یہی ہوگی کہ یہ مقتدی جو قہقہ لگا رہا ہے وہ نماز سے باہر ہونے کے بعد لگا رہا ہے۔ نماز کے دوران اگر قہقہ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اس کی صورت کیا بتائی کہ امام نے قہقہ لگایا یا جان بوجھ کر کے حد سے کیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ بقدر تشہد سے فارغ ہو چکا، ابھی سلام پھیرنا ہے، تو اس نے قہقہ لگا دیا یا جان بوجھ کر کے حد سے کیا، تو ایسی صورت میں اب اس کی نماز کیا بنے گا وہ تو الگ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بات ہوئی ہے اس سے پہلے کہ کہا وہ ایسے وقت لگا رہا ہے کہ نماز سے باہر ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، نماز کے دوران نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا جو کہا ہے وہ حرمت صلاۃ میں تو ہے، ابھی چونکہ نماز سے باہر نہیں ہوا ہے وہ، تو حرمت صلاۃ میں ہے۔ تو جب حرمت صلاۃ میں رہتے ہوئے کہا لگائے گا تو وضو ٹوٹے گا، تو جب اس کا وضو ٹوٹا تو پھر مقتدی کی نماز گئی، اور جب نماز گئی اب مقتدی کہا لگا رہا ہے تو نماز سے باہر ہو جانے کے بعد کہا لگا رہا ہے، اگرچہ یہ بندہ مسبوقی کیوں نہ ہو، اس لیے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ بخلافہما، کسی اور نسخے میں دیکھیے گا، مجھے لگتا ہے کہ بخلافہا ہونا چاہیے۔ جی حضرت بخلاف یہاں حضرت ہی یہاں ہے میرے میرے پاس پاس۔ بخلاف ہما دیا ہے یہاں پہ بھی، ہاں، اس یہ میں بیروت بخلافہا کے چھپے۔ یعنی بخلاف القہقہا۔ بعد کلام ہی آمدن، جان بوجھ کر کے امام نے آمدن جان بوجھ کر کے کلام کیا، اور پھر اس کے بعد کہا اس نے لگایا، تو ایسی صورت کا معاملہ الگ ہے، اس میں نماز اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں تاکہ اس کے بعد ہم مسائل الامتحان جو کہہ رہے ہیں وہ پہلی بھی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ دیکھیے، لو کہا امام اے بعد القعود قدر تشہد، یہ تو بتایا میں نے، امام صاحب جو ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے قریب پہنچ گئے، قدر تشہد جو ہے قعود بھی کر چکے، اور اس کے بعد کہا لگایا، پھر مؤتم نے بھی مقتدی نے بھی کہا لگایا، تب یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ امام کے کہا لگانے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی، اور فساد کے بعد یہ کہا لگائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اما لو کہا قبل امام ہی، اگر مقتدی نے امام کے کہا سے پہلے کہا لگایا تو جب تک امام کہا نہ لگاتے تب تک مقتدی کی نماز ٹوٹتی نہیں، وہ نماز میں ہوتا مقتدی، کہا لگانے کے بعد اس کی نماز ٹوٹتی، لیکن امام کے کہا لگانے سے پہلے مقتدی کی نماز تو سلامت تھی اور کہا لگا دیا تو وضو ٹوٹے گا۔ او معہو، یا پھر امام کے کہا لگانے کے ساتھ ساتھ اس نے بھی کہا لگایا، ان دونوں صورتوں میں بطل وضوءہ دون صلاتہ، وضو اس کا باطل ہو جائے گا، نہ کہ نماز باطل نہیں ہوگی، لوجودھا فی حرمت الصلاۃ۔ اور وضو کیوں باطل ہوگا؟ اس لیے کہ کہا کب پایا گیا؟ حرمت صلاۃ میں، ابھی نماز سے باہر ہوا ہی نہیں وہ،
سلام کر کے خروج بے سنعی کرے گا یا کسی اور ذریعے سے خروج بے سنعی کرے گا تب تو نماز کی حرمت سے باہر ہوگا. کہا حرمت صلاۃ میں پایا گیا تو وضو گیا، لیکن نماز کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ کوئی منافی صلاۃ کام نماز کے دوران نہیں ہے بلکہ نماز کے انتہا پر ہے. ولو مسبوقاً، اگرچہ بندہ مسبوق ہی کیوں نہ ہو. یہ درر پر رد ہے کہ مسبوق کو الگ کر دیا وہاں پہ. فلا نقضہ لوضوء المعتم، مقتدی کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لأن قہقہۃ وقت بعد بطلان صلاتی بقہقہۃ امامی، اس لیے کہ امام نے جو قہقہ لگایا نا اس کے بعد یہ قہقہ لگا رہا ہے، تو امام کے قہقے سے مقتدی کی نماز تو گئی، اور اب جب اس کی نماز جا چکی اب یہ قہقہ لگا رہا ہے تو یہ قہقہ نماز کے دوران نہیں ہے. خلافاً لہما فی المسبوق حیث قال، یہ صاحبین کے برخلاف مسبوق کے معاملے میں حیث قالا، جبکہ انہوں نے ان حضرات نے کہا لا تفسد صلاتہ ویقوم الی قضاء ما فاتہ، کہ اس کی نماز فوت نہیں ہوگی. اور یہ جو کچھ نماز رہ گئی ہے مسبوق کے معاملے میں الگ بات ہے. مسبوق کیا کرے گا کہ جو نماز جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں کھڑے ہو کر کے ان کو ادا کرے گا. وفی فسادی صلاۃ اللاحق، صلاتی نہیں صلاۃ اللاحق، روایتان عن ابی حنیفہ، اور لاحق کی نماز فاسد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں دو روایتیں امام ابو حنیفہ کی طرف سے ہیں. کیونکہ لاحق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت میں وہ منفرد ہوتا ہے، ایک صورت میں وہ مقتدی ہوتا ہے. لاحق تو وہی ہے جس کی بعد کی کوئی رکعت رہ گئی، شروع کی کوئی رکعت چھوٹی نہیں ہے، شروع کی میں تو شامل تھا لیکن درمیان کی کوئی رکعت یا بعد کی کوئی رکعت چھوٹ گئی ہے. بخلافہما اے بخلاف قہقہۃ الماموم، اسی لیے میں نے ہما کے بارے میں کہا کہ بخلافہا ہے، یعنی ماموم کے قہقہے کے بعد نہیں، ماموم کے قہقہے کے برخلاف جو واقع ہو بعد کلام الامام عمدن، امام نے جان بوجھ کر کے کلام کیا، یوں ہی جان بوجھ کر کے سلام کیا، تو سلام اور کلام یہ تو قاطع صلاۃ ہیں، مفسد صلاۃ نہیں ہے. یعنی گویا کہ یہ خروج بے سنعی ہی کر رہا ہے، سلام کے ذریعے ہی تو امام کو نماز سے نکلنا تھا، سارے ارکان ادا کر چکا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے اس کو نماز سے نکلنا تھا، تو وہی کام تو کیا اس نے. اسی طرح سے کلام، سلام کے بجائے کلام کیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلط کام کیا اس نے، لیکن پھر بھی یہ کلام ہو یا سلام ہو، حدیث پاک قہقہ والی کلام و سلام کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو خروج بے سنعی کا معاملہ ہے، اور اس سے نماز مکمل ہوتی ہے نہ کہ نماز فاسد ہو جائے. لأنہما قاطعان للصلاۃ لا مفسدان اذ لم یفوتا شرطہا، اس لیے کہ نماز کی جو شرط ہے ان دونوں نے نماز کی شرط کو تو فوت نہیں کیا، اور نماز کی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. قہقہے سے نماز کیوں جاتی ہے؟ اس وجہ سے بھی کہ قہقہے سے وضو ٹوٹا، اور وضو ٹوٹا تو پھر نماز بھی گئی، اور کوئی جان بوجھ کر کے بول دے گا تو بول دینے سے یا سلام کر دینے سے طہارت تو نہیں ختم ہو جائے گی، تو شرط صحت صلاۃ تو موجود ہے. اس لیے سلام اور کلام آمدن اگر امام کر دے اس کے بعد مقتدی قہقہ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نہیں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ نماز کے دوران مانا جائے گا. اذ لم یفوتا شرطہما وهو فلم یفسد بہما شیء من صلاۃ الماموم، تو اگر امام قعدہ اخیرہ میں سلام سے پہلے بعد قعود بقدر تشہد اگر امام جان بوجھ کر کے کلام شروع کر دے یا سلام کرے تو ماموم کی نماز فاسد نہیں ہوگی، ماموم کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر امام کلام یا سلام کے بجائے قہقہ کرتا تو پھر ماموم کی نماز فاسد ہو جاتی، کیونکہ امام کا وضو جاتا رہا. جب امام کا وضو جاتا رہا تو وہ تو اینڈ میں تھے، نماز کے انتہا پر تھے،
اور یہ معاملہ ہوا جبکہ مقتدی جو ہے ابھی مسبوق ہے، درمیان ہے یا ساتھ میں ہے، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ بِقَضَاءِ، نماز ابھی جاری ہے اس کی مقتدی کی، تو اس کا وضو اس کے قہقہے سے، اب امام مقتدی نے قہقہ لگائی، اس کا وضو جائے گا۔ اما حدثه عمدن وقضا قہقہۃ عمدن فمفوتان للطہارۃ، رہا یہ معاملہ کہ امام نے اگر جان بوجھ کے حدث کیا یا قہقہ لگایا تو ان دونوں سے تو نماز کی شرط ہی فوت ہو جاتی ہے۔ اگر امام سلام یا کلام کرے تو سلام و کلام، نماز کے دوران سلام و کلام کرے تو اس سے طہارت نہیں جاتی ہے، لیکن نماز کے دوران حدث کر دے تو طہارت چلی گئی، قہقہ لگا دے تو طہارت چلی گئی، تو نماز کی شرط ہی چلی گئی۔ تو اس کا معاملہ، سلام و کلام کا معاملہ الگ ہے اور حدث اور قہقہ کا معاملہ الگ ہے، اسی لیے فرمایا فَمُفَوِّتَانِ لِلطَّهَارَةِ فَيَفْسُدُ جُزْءٌ يُلَاقِيَانِهِ، تو وہ جز فاسد ہو جائے گا جس سے یہ دونوں ملے، یعنی قہقہ یا حدث، فَيَفْسُدُ مِنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ، تو اس کی وجہ سے وہ جز فاسد تو مقتدی کی نماز بھی فاسد، فَتَكُونُ قَهْقَهَةُ الْمَأْمُومِ بعد الخروج من الصلاة، اب مقتدی کی نماز بھی گئی اور اس کے بعد مقتدی نے قہقہ لگایا، تو اس کا مطلب نماز سے باہر ہونے کے بعد لگایا، ختم معاملہ، ایسے قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، فلا تنقضوا۔ اور اگر سلام اور کلام کیا تھا امام نے اور اس کے بعد مقتدی نے قہقہ لگایا تو وہ نماز کے دوران مانا جائے گا اور اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا۔ فرماتے وتمام فی حاشیۃ شرط آفندی فی الاصح، اوپر کہہ دیا تھا نا فی الاصح، بخلافها بعد کلامی فی الاصح عمدا فی الاصح، تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ صحیح موقف یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابل بھی کوئی روایت یا کوئی قول ہے جو اس کے مقابلے میں غیر اصح ہے، تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو یہ کہہ دیا کہ کلام کے بعد اگر مقتدی نے امام کے کلام کے بعد مقتدی نے قہقہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹے گا، کیونکہ وہ حرمت نماز میں رہے گا وہ مقتدی۔ تو فرماتے علامہ شامی مقابل فی الخلاصہ، کیونکہ خلاصہ میں یہ ہے کہ مقتدی کا وضو نہیں ٹوٹے گا، حیث صحح عدم فساد طہارت بقہقۃ الماموم، ماموم نے قہقہ کب لگایا؟ امام کے کلام کرنے کے بعد یا امام کے عمدن سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہاں پر ایک روایت یہ ہے کہ امام نے جان بوجھ کر کے کلام کر دیا انتہا پر، قادہ اخیرہ میں تشہد کے بعد، تو وہ تو حرمت صلاۃ سے نکل گیا اور نماز جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی مقتدی کی، اس لیے صحیح قول، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز اب قہقہ لگائے گا مقتدی تو نماز کے دوران مانا جائے گا اور اس کا وضو ٹوٹے گا، لیکن خلاصہ میں جو صحیح قول قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایسی صورت میں بھی یہ مانا جائے گا کہ مقتدی وہ ابتدا سے نکل چکا۔ قال فی الفتح ولو قہقہ بعد کلام الامام عمدا فسدت، اگر مقتدی نے امام کے جان بوجھ کے کلام کرنے کے بعد قہقہ لگایا، تو جب جان بوجھ کے کلام کرنے کے بعد قہقہ لگائے گا تو یہ قہقہ ہوگا اس حالت میں کہ مقتدی کی نماز ابھی درست ہے، تو فسدت، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وضو فاسد ہو جائے گا، کسلام ہی علی الاصح، جیسا کہ اگر وہ سلام پھیر دے، امام سلام پھیر دے جان بوجھ کر کے اور امام کلام کر دے جان بوجھ کر کے، تو اس کے بعد قہقہ لگائے گا تو یہ تو نماز میں مانا جائے گا مقتدی، اس کی نماز فاسد ہوگی، وضو بھی فاسد، اعلیٰ خلاف ما فی الخلاصہ، دیکھیے وہی بات کہی نا، یہ جو ہے روایت خلاصۃ الفتاوی کی روایت کے برخلاف ہے، کیونکہ وہاں یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فتح القدیر سے بتا دیا انہوں نے، اقول وما فی الفتح صححہ فی الخانیہ، فتح القدیر میں جو مسئلہ بیان کیا فتاوی قاضی خان نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ
خلاصۃ الفتاوا نے جس کو صحیح قرار دیا وہ اصح کے مقابل ہے. چلیے ایک یہاں پر پہلی کے طور پہ پیش کر رہے مسئلہ. یہ کہا کا جو مسئلہ آ گیا ہے پہلی کے طور پہ ایک مسئلہ لوگوں کے ذہن کی آزمائش کے لیے کہ لو نسی البانی المسح فقہقہ قبل قیام للصلاۃ انتقضى لا بعدہ لبطلانها بالقیام الیہا، کہ پانی اگر مسح کو بھول جائے، پانی سے مراد جس کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ گیا، نقصیر پھوٹ گیا، خون جاری ہو گیا، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا حد سے عمدن نہیں خطأً حد سے لائق ہو گیا، تو اسے حکم ہے کہ وہ اسی حالت میں واپس جائے، وضو کرے اور آئے اور نماز پر بنا کرے. تو یہ بانی ہوا. اب وہ گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ گیا وضو کرنے کے لیے اور وہاں جو کچھ کرنا تھا ارکان وضو میں سے سب کیا، ایک کام کوئی بھول گیا، وضو کا کوئی ایک رکن بھول گیا، چاہے مسح علی الراس بھول گیا یا پھر یہ کہ خفین پہنے ہوئے تھا اس کو مسح کرنا بھول گیا اور پھر آنے لگ گیا. فقہقہ قبل قیام للصلاۃ، اور نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے قہقہ لگا دیا، یعنی گیا وضو کرنے کے لیے، وضو کا سارا کام کیا، ایک کام چھوٹ گیا، سر کا مسح بھول گیا، اور اب آنے لگا سوچتے ہوئے کہ میں جو ہے نا وہ یاد ہے اسے کہ ایک کام چھوٹ گیا ہے، اب وہ آ رہا ہے نماز کے لیے، تو نماز کے لیے ابھی آ رہا ہے، نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے، تو اس دوران وہ نماز کی حرمت میں مانا جاتا ہے. پانی جو ہے جو جا رہا ہے وضو کرنے کے لیے، جانے میں وہ نماز کی حرمت میں مانا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر وہ کلام کر دے گا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، استیناف کرنا پڑے گا، بنا نہیں کر سکتا، نماز کی حرمت میں مانا جاتا ہے. تو اس لیے جانے میں آنے میں ابھی آ رہا ہے واپس، حالانکہ وضو مکمل نہیں ہوا ہے، تو نماز کی حرمت میں، لہٰذا اگر قہقہ لگا دے گا تو انتقضا، کیونکہ نماز کی حرمت میں ہے، نماز اس کی ابھی ٹوٹی نہیں ہے، قہقہ لگا دیا تو یہ قہقہ نماز کے دوران ہوا نا. لا بعدہ، اگر نماز کے لیے کھڑا ہو چکا اور اب اس کے بعد قہقہ لگایا تو یہ قہقہ ناقض وضو نہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اس حال میں کہ اس کا وضو نہیں ہے، اور وہ پتا ہے اس کو کہ سر کا مسح ہی نہیں کیا، خفین کا مسح ہی نہیں کیا. تو اب جب نماز کی بنا اس نے شروع کر دی تو نماز باطل بالقیام الیہا، اور جب نماز باطل ہو گئی اور پھر قہقہ لگایا تو قہقہ یہ نماز کے بعد ہوا، نماز کے باہر ہوا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. چلیے علامہ شامی کیا کہتے ہیں؟ الامتحان اے اختبار و ذہن الطالب، المس اے مس الخف اب الراس اب الجبیرہ، کوئی بھی مسح. طحطاوی نے کہا قضا لو نسی غسل بعض اعضائہ، ہاں یہ معاملہ صرف مسح کے معاملے میں نہیں ہے، کوئی بھی رکن چھوٹ گیا، اس لیے کہ مسح قید نہیں ہے، جو کہ بات ظاہر ہو رہی ہے. قبل قیام للصلاۃ، اس نے قہقہ کب لگایا تھا؟ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، اے قبل شروع، نماز شروع کرنے سے پہلے، بنا صلاۃ شروع کرنے سے پہلے. کأن قہقہ حال رجوع، جیسے مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ وہ وضو کر کے اور ایک کام وضو میں باقی رہ گیا تھا، اسی حال میں وہ واپس آنے لگ گیا اور واپس آتے ہوئے اس نے قہقہ لگا دیا، تو یہ قہقہ حرمت صلاۃ میں مانا جائے گا، لہٰذا اس کا وضو ٹوٹے گا. فإنه فی الصلاۃ حکماً، حقیقتاً اگرچہ وہ نماز میں نہیں، حکماً نماز میں مانا جائے گا. وهذا على ما جزم به الزيلعي من احد الروايتين من انتقاد طهارة الباني لو قهقه في الطريق كما قدمنا. لا بعده، اگر نماز شروع کر چکا اور پھر قہقہ لگایا تو اس کا قہقہ وضو نہیں توڑے گا. کیوں؟ لأنه لما شرع فيها وهو ذاکر انه لم يمسح، اس کے ذہن میں ہے کہ وہ مسح نہیں کیا اس نے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، تو قہقہ خارج صلاۃ ہوا، فلا تنقض. اس میں پہلی کی کون سی بات ہے؟ پہلی کی بات اس میں یہ ہے کہ ایو قہقہۃ تنقض الوضوء قبل الشروع فی الصلاۃ حقیقتا لا بعدہ، کون سا وہ قہقہہ ہے جو وضو توڑ دیتا ہے حقیقتاً نماز شروع کرنے سے پہلے.
نماز شروع کرنے کے بعد وہ قہقہ ہو تو نماز وضو نہیں توڑتا۔ لیجئے جناب، پوری بات تو آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ قہقہ نماز کے دوران ہو، نماز شروع کرنے کے بعد ہو تو وہ ناقض وضو ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے قہقہ ہو تو ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلی یہاں پر یہ ہے اس صورت میں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے اگر قہقہ لگ گیا تو یہ ناقض وضو ہے، نماز شروع کرنے کے بعد قہقہ لگایا تو ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ قہقہ، اس کی وضاحت ہو گئی۔ چلیے کہتے ہیں اور نواقض وضو، قہقہ کی بات مکمل ہوئی۔ وہ مباشرۃ فاحشہ، مباشرت فاحشہ بھی ناقض وضو ہے۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مرد اور عورت شہوت کے ساتھ ایک دوسرے سے اس طرح ملیں کہ ان کی جلدیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہوں اور شرمگاہیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگیں، معانقے کے طور پر، یعنی وطی نہ ہوئی، دخول نہ ہوا، لیکن اسی کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں کہ دونوں مجرد ہوں اور پورا بدن جو ہے ایک دوسرے سے ملائیں زوجین کی طرح، یہ مباشرت فاحشہ ہے۔ اگرچہ یعنی آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر مزی نکل جاتی ہے تو وہ ناقض وضو ہے، جی، لیکن یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے، صرف مباشرت فاحشہ ہے، تو مباشرت فاحشہ کو قائم مقام قرار دیا جائے گا خروج مزی کے، اور خروج مزی کے قائم مقام مان کر کے مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو قرار دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل میں علامہ حسکفی فرماتے بتماثل فرجین، دونوں شرمگاہوں کے ملنے، یعنی صرف معانقہ ہو کہ بدن ملا لیکن شرمگاہیں نہیں ملی تو نہیں، مباشرت فاحشہ تو وہی ہے، فاحشہ کا لفظ یہی بتا رہا ہے کہ شرمگاہیں بھی ملی، غیبوبت نہ ہوا، تو یہ مباشرت فاحشہ جو ہے یہ ناقض وضو ہے۔ وَلَوْ بَيْنَ الْمَرَأَتَيْنِ، عام طور پہ مباشرت فاحشہ تو زوجین کے درمیان ہوگا، میاں بیوی ملے تو یہ ناقض وضو ہے، لیکن اگر یوں بھی ہوا جو جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ کیسے؟ بین المرأتین، دو خواتین یا دو مرد، مع انتشار، مردوں کے معاملے میں انتشار اعلیٰ کی بھی شرط ہے، تبھی تو یہ مانا جائے گا کہ شہوت ہے، شہوت کے ساتھ ملنا، ورنہ محض عید کی نماز کے بعد یا کسی موقع پہ معانقہ تو وہ تو کپڑوں کے اوپر ہوتا ہے، وہ مباشرت فاحشہ ہے ہی نہیں، شہوت کے ساتھ معاملہ ہے تو یہ بھی ناقض وضو ہے۔ للجانبین، وضو کس کا ٹوٹے گا؟ دونوں کا، مباشر کا بھی مباشر کا بھی، اس میں طری پایا جانا ضروری نہیں ہے، اسی لیے فرمایا ولو بلا بلل علی المعتمد، اگرچہ بغیر طریقے ہو، معتمد روایت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ معتمد کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک روایت اور بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مباشرت فاحشہ ہو گئی کا تحقق ہو گیا اور طری کہیں پر محسوس نہیں ہو رہی ہے تو خروج مزی نہیں پایا گیا، اور جب خروج مزی نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ غیر معتمد قول ہے۔ اور معتمد قول یہ ہے کہ ہم یہاں پر صرف سبب دیکھیں گے، خروج مزی کا تحقق ہوا نہ ہوا اس طرف نظر نہیں کریں گے، صرف اس کا سبب پا لیا گیا اور وہ ہے مباشرت فاحشہ، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ در مختار کی عبارت آپ پڑھ چکے، چلیے فرماتے ہیں وہ مباشرہ ماخوذۃ من البشرہ، اس ظاہر جلد، جسم کا، جلد کا ظاہری حصہ ایک دوسرے سے ملنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کپڑے کے ساتھ نہیں، بغیر کپڑے کے۔ فاحشہ یہ تو بری کھلم کھلا ملاقات ہے، تو فرش سے مراد وہ نہیں ہے، فرش سے مراد لغوی معنی ہے، جو عرف میں بولتے ہیں فحش یعنی فحشا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز جو ہے نا فحشا و منکر سے روکتی، بے حیائی، تو یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائز طور پر مباشرت ہو رہی ہو شوہر اور بیوی کے درمیان، اس میں کیا منکر اور خراب بات ہے؟ تو فاحشہ سے مراد وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے جو منہی عنہ ہو، جو بے حیائی کا کام ہو، بلکہ فاحشہ سے مراد ظاہرہ، المراد بالفحش الظہور، للذی نہا عنہ الشارع، وہ فحش نہیں ہے جس سے شارع نے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس قد تکون بین الرجل وامرأتہ،
کیونکہ یہ ملاقات تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان ہو، تو کہاں سے فحشہ ہے وہ؟ یا پھر یہ کہ فاحشہ کا سے مراد وہی فاحشہ ہی ہے جو شریعت میں منہی عنہ ہے، جو بری بات ہے، جو بے حیائی کا کام ہے. اور اس کی صورت کیا ہے؟ ان لو کانت مع الاجنبیہ، کہ مرد کیا مباشرت کرنا اجنبیہ کے ساتھ، منفوحہ کے ساتھ نہیں، تو یہ بالکل حرام ہے. او بے اعتبار اغلب صورہا، یا پھر لفظ فاحشہ کا استعمال یہاں پر اس اعتبار سے کیا گیا کہ اغلب صور جو ہے نا، اغلب صورت اس کی یہی ہے کہ دو اجنبیوں کے درمیان یہ معاملہ ہو. لأنها تكون بین المرأتین والرجل والغلام، کی بات یہ ہے کیسے اغلب صور یہ ہے کہ دو عورتوں کے درمیان ہو اور مرد اور لڑکے کے درمیان ہو مباشرت فاحشہ، جو فاحشہ ہے، جو فحشا ہے، جو منکر ہے، جو حرام ہے. وہ یوں کہ مباشرت فاحشہ آخر ہوگی کیوں؟ مباشرت فاحشہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ التقاء خطانین نہیں ہوا، تماس تو ہوا، غیبوبت حشفہ نہیں ہوا جو دخول ہے. تو زوجین جو ہیں وہ تو وطی کریں گے، مباشرت فاحشہ تک کیوں رکیں گے؟ مباشرت فاحشہ جو ہے نا وہ تبھی ہے جبکہ دو عورتیں ہوں کہ ان میں غیبوبت حشفہ کا معاملہ ہی نہ ہو، تو مباشرت فاحشہ ہوگی. یا پھر یہ کہ رجل اور غلام میں ہو، تو عموماً مباشرت فاحشہ تک محدود یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ دونوں طرفین جو ہے نا، دونوں عورتیں ہوں، یا ایک طرف مرد ہے ایک طرف لڑکا ہے، اور یہ دونوں صورتیں حرام ہیں. لیکن اثر تو پڑے گا، اس کا حکم تو مرتب ہوگا. اور وہ کیا کہ مباشرت فاحشہ کی بنیاد پر انتشار اعلیٰ ہو گیا تو وضو ٹوٹے گا دونوں کا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ناقص حقیقی نہیں ہے، ناقص حکمی ہے. ناقص حقیقی تو تب ہوتا جبکہ خروج مزی ہو جائے، اور خروج مزی ہوا نہیں ہوا کچھ پتہ نہیں، صرف مباشرت فاحشہ کا تحقق ہو گیا تو ناقص حکمی ہے، کیونکہ سبب کو مسبب کے قائم مقام رکھا گیا. فتماس الفرجین، بے تماس الفرجین اے من غیر حائل، کوئی حیلولت حائل نہیں ہے، کپڑا وپڑا کچھ نہیں، قبول کی جہت سے یا دبر کی جہت سے. ثم المنقول ان ظاہر روایہ عدم اشتراط ہی، یہ تماس فرجین شرط نہیں ہے، یہ بھی منقول ہے. ینابی میں ہے رول حسن اشتراط التماس وهو الاثر، یہ شرط ہے، یہ زیادہ ظاہر ہے. علامہ اسبیجابی نے اس کو صحیح قرار دیا، امام زیلعی نے ظاہر قرار دیا، یعنی درایت کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے نہیں، ورنہ یہ تو ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے. درایت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے یہ زیادہ ظاہر ہے. کا فائدہ یہ دیکھیے، علامہ شامی جو ہے جو بات جہاں سے لیتے ہیں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، نہ یہ کہ جناب ذکر نہ کریں حوالہ تو بات ان کی اپنی ہو جائے، ایسا نہیں ہے. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ تَمَاسُ الْفَرْجَيْنِ مِنْ شَخْصَيْنِ مُشْتَهِيَيْنِ، تماس فرجین میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں بندے جو ہیں یہ مشتہی ہوں، شہوت والے ہوں. اس لیے کہ شارع نے غسل کے بیان میں یہ ذکر کیا ہے کہ لا یجب الغسل بوطء صغیرۃ غیر مشتہات ولا ينتقض الوضوء، یہ کہا ہے. تو مشتہات کی شرط ہونے چاہیے کہ اگر مرد نے بہت چھوٹی بچی سے وطی کیا جو کہ مشتہات بھی نہیں ہے، تو نہ تو غسل واجب ہوگا اور نہ وضو ٹوٹے گا. نہ تو غسل واجب ہوگا نہ وضو ٹوٹے گا. یہ تبھی وضو ٹوٹے گا جبکہ خروج مزی ہو جائے، اور تبھی غسل واجب ہوگا جب خروج منی ہو جائے، چونکہ وہ صغیرہ جو ہے مشتہات نہیں ہے، تو شہوت پیدا ہونا یہاں پر عادتاً ممکن نہیں ہے جی. اور جب شہوت پیدا نہیں ہے تو پھر سبب قائم مقام مسبب کی ہوگا کیسے؟ تأمل مع الانتشار، یہ انتشار اعلیٰ کی قید ہے. یہ قید جو ہے مرد کے وضو توڑنے کے معاملے میں، فی حق نقض وضوء لا وضوءها فإنه لا يشترط في نقضه. ہاں، اس لیے کہ عورت کے وضو توڑنے کے معاملے میں مرد کے انتشار اعلیٰ کی شرط نہیں ہے. پوریاں
اور شرم بلالیہ میں ہے کہ زاد الکمال فی تفسیر المعانقہ، یہ جو مباشرت فاحشہ ہے اس کی تفسیر میں علامہ کمال الدین ابن حمام نے معانقہ کی، مباشرت فاحشہ کی تفسیر معانقہ سے کی ہے، مباشرت فاحشہ یعنی معانقہ۔ وتبعه صاحب البرہان فقال وهي ان يتجرد عن معانقین متماثل فرجین، ہاں یہ دونوں متجرد ہو جائے کپڑے سے اور معانقہ کرتے ہوئے متماثل فرجین کی شرمگاہیں ملتی ہوں۔ للجانبین فینتقض وضوء المرأتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف انتشار اعلیٰ والا معاملہ جس کے ساتھ ہے اسی کا وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ عورت کا بھی وضو ٹوٹے گا۔ اور فرمایا کہ حلیہ میں جو یہ بحث ہے کہ انی اللہ مقف علیہ الا فی المنیہ، یہ بات جو ہے نا صرف منیہ ہی میں ہے، وفیہ تأمل، اور اس میں تأمل ہے، اس کو صاحب البحر اور صاحب النہر نے رد کر دیا ہے کہ یہ صرف منیہ کی عبارت میں موجود ہے اور کہیں اور نہیں ہے کہ وضو عورت کا بھی ٹوٹے گا۔ قول علی المعتمد، اوپر بتایا تھا نا کہ معتمد یہی ہے کہ اگرچہ تری نہ پائی جائے پھر بھی محض مباشرت فاحشہ کی بنیاد پہ دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہو گیا صاحب یہ شیخین کا قول، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس طرح سے مباشرت فاحشہ ہو، لا تخلو عن خروج مزین غالباً، غالباً خروج مزی سے عاری اور خالی نہ ہوگا، یہ مباشرت خالی نہ ہوگی، اور مقام احتیاط میں ظن غالب جو ہے وہ متحقق کے معنی مرتبے میں ہوتا ہے، کل متحقق فی مقام وجوب الاحتیاط، اقامتا للسبب الظاہر مقام الامر الباطن، سبب ظاہر کو امر باطن کے قائم مقام قرار دیتے ہوئے، اس لیے احتیاطاً یہاں سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار دے کر کے واجب قرار دیا کہ اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس کا مطلب یہ ہو کہ وضو اس کا ٹوٹے گا۔ شیخین پر نے فرمایا، امام محمد فرماتے لا تنقض ما لم یظہر شیء، نہیں، صرف مباشرت فاحشہ یہ تو سبب ہے نا، اصل ناقض وضو تو خروج مزی ہے، تو جب تک کوئی شے ظاہر نہ ہو یعنی مزی باہر نہ نکلے تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس کی تصریح فرمائی حقائق میں، لیکن بحر اور نہر نے اس کو رد کیا۔ حلیہ میں جو عبارت نقلی کی گئی اس کے ذریعے عن التحفہ من ان صحیح قولہما، کہ شیخین کا جو قول ہے وہی زیادہ صحیح ہے اور متون میں اسی کا تذکرہ ہے۔ لیکن علامہ شامی کہتے ہیں لیکن فی الحلیہ قال بعد ما نقل تصحیح قولہما، کہ یہ حلیہ تو کہہ دیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں حلبۃ المجلی ہے، یہ علامہ سید محمد ابن امیر الحاج علامہ کمال الدین کے شاگرد تلمیذ رشید، تو انہوں نے شیخین کے قول کی تصحیح نقل کرنے کے بعد جو کچھ کہا وہ کیا ہے، فرماتے لقائل ان یقول الاظہر وجہ محمد، زیادہ جو بات ظاہر ہے وہ امام محمد والی بات، اس کی وجہ ظاہر ہے، فقولہ اوجہ، تو انہی کا قول زیادہ اوجہ ہے، ما لم یثبت دلیل سمعی، یعنی درایت کے اعتبار سے زیادہ متوجہ وہی قول ہے، جب تک کہ کوئی دلیل سمعی ثابت نہ ہو جائے جو افادہ کرے اس قول کا جو شیخین فرما رہے ہیں، کوئی دلیل سمعی ثابت ہو کہ محض معانقے اور مباشرت فاحشہ کے ذریعے جب تک کہ خروج مزی نہ ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی دلیل سمعی موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی دلیل سمعی موجود نہ ہو تو درایت تو اسی میں ہے نا کہ جب تک کہ خروج نجاست نہ ہو زوال طہارت کا معاملہ ہوگا کیسے۔ وفی شرح الشیخ اسماعیل عن شرح البرجندی واکثر الکتب متضافرہ علی ان الصحیح المفتى به قول محمد،
علامہ اسماعیل نے برجندی کی شرح کے حوالے سے لکھا کہ زیادہ تر کتابیں یہی بتا رہی ہیں کہ امام محمد کا قول ہی مفتہ بہی ہے، وہی صحیح اور وہی مفتہ بہی جی۔ وعدم ذکر صاحب الہدایت لہا فی النواقض یشعر باختیارہ، اور صاحب ہدایہ جو ائمہ ترجیح و تصحیح سے مانے جاتے ہیں، انہوں نے تو یہ قول نقل ہی نہیں کیا، یہ بات نقل ہی نہیں کی نواقض وضو میں، یعنی مباشرت فاحشہ کا سرے سے نقل ہی نہیں کیا، بیان ہی نہیں کیا، ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ عدم ذکر جو ہے صاحب ہدایہ کے اختیار کا مشعر ہے، بتاتا ہے کہ صاحب اختیار کا موقف مختار ہے کیا۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ بدن مصلی سے نکلے وہ ناقض وضو ہے، خروج نجاست مزیل طہارت ہے، یہ سب کا قول ہے، اور مباشرت فاحشہ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباشرت فاحشہ اس لیے ناقض وضو ہے کہ اس سے خروج مزی ہو جاتا ہے، تو اصل میں ناقض وضو خروج مزی ہے، لہذا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی صاحب ہدایہ نے مباشرت فاحشہ کو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مباشرت فاحشہ بدون ظہور بلل یا بدون خروج مزی ناقض وضو نہیں ہے، یہ صاحب ہدایہ کا موقف مختار سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر کہہ دیا تامل۔ دیکھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کچھ فرمایا کہ نہیں۔ چلیے یہاں تک جو ہے نواقض وضو کا بیان مکمل ہوا، اور اب یہاں سے ان امور کا بیان شروع کر رہے ہیں جو اور لوگوں کے نزدیک نواقض ہیں لیکن ہمارے نزدیک نواقض نہیں ہیں، اس لیے یہاں سے درس انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں۔